سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ومن الأعصاب والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت جس کا انتخاب فرماتے ہیں اپنا بنانے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو صداقت میں استعمال فرماتے ہیں. انسان جب صداقت کو چھوڑتا ہے تو دنیاوی منفعت کو پا لیتا ہے اور آخرت کو کھو لیتا ہے. ویسے سچ بولنا پہلے آسان تھا، اس دور میں مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں سچ کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ قربانی لیے ہوئے ہوتا ہے. اور اللہ کی خاص بندے جس کو اولئک هم المہتدون اللہ نے کہا ہے، جو راستوں پر ہیں. اور بعض مفسروں نے اس کا ترجمہ کیا آپ کی ذات بابرکات سے کون بے خبر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تعصب دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے وجود سے ایک حقیقت کو دیتے ہیں، ایسی حقیقت جس کو دشمن بھی مانے. یہ نہیں کہ غم کسی اور ایک قوم کو ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک فرقے اور ہر قوم کو آپ کا اس المناک سانے سے غم ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے جس میں غیر مسلم بھی غم میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو قوم ہے جس کو براہمن کہتے ہیں، بعض حسینی براہمن. خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ اس غم کو لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شہادت عظمیٰ ایک زبردست حقیقت لیے ہوئے تھی اور معصومیت لیے ہوئے تھی، اور ہر اعتبار سے آپ کی ذات بہت اونچی تھی. ایک تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کم اعجاز نہیں ہے، جو حضور کی گود میں کھیلے اور حضور نے جس کو چوما چاہتا اپنا لخت جگر کا. دوسرا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مقدس خاتون کی لخت جگر. تیسرا شوہر بھی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہوتے اور آپ کی نسل سے آپ کی نسل لیتے، یعنی خاندان کے اعتبار سے اتنے اونچے. دوسرا اہل بیت کہلاتے تھے. الحمدللہ، لیکن دنیا نے دیکھ لیا
دنیا نے دیکھ لیا کہ دو کلمہ گو ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کلمہ گو ہے، آپ کے ساتھی بھی کلمہ گو ہے، مستورات بھی کلمہ گو ہے، اور مقابلے میں بھی کلمہ گو ہے، اور ایسے کلمہ گو جنہوں نے تابعین کو دیکھا، بلکہ یوں کہیے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، قرون اولا کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کی تعریف فرمائی، جو بہترین دور ہے، اس دور کے قربت کے انسان جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صحابہ میں دیکھی، مدینہ دیکھا، اور کیا کچھ نہ دیکھا، لیکن ان کے مقابلے میں تھے تعجب، ماننے میں نہیں آتی بات یہ، ماننے میں نہیں آتی بات یہ، اور صرف حق و باطل کا مسئلہ۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بول نہ بولتے اور اس کے برعکس ایک بول بولتے تو ان دنوں حکومت کا رقبہ یزید کے پاس بہت بڑا تھا، یہ بھی ایک بھاری رقبے کے بادشاہ بن جاتے، لیکن انہوں نے حق بات کہی کہ ہم باطل کی تائید نہیں کیا کرتے، صرف اتنا ہی بول، باطل قابل اعتماد نہیں ہوتا، بس اتنا ہی کہنا تھا کہ پوری حکومت آپ کے خلاف، اور ایسی سازش بنائی گئی جس کے تحت وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے، سفر کرنے پر خوش ہو گئے۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، ایسے بڑے عابد تھے امام حسین، اور آپ کی عمر تقریباً اس وقت 56 سال کی تھی۔ صحابہ کبار بڑے ضعیف تھے، بعضے اپنی سمجھ پہ جا کے اعتراض کرتے کہ انہوں نے صحابہ کے سمجھانے پر بات نہ مانی۔ معاف کیجیے گا، کسی کیٹیگری کا انسان ہو، ان کو حق نہیں پہنچتا حسینیت پر تنقید کرنے کا، لیکن اہل سنت کے بعد یہ لوگ تنقید کرتے۔ صحابہ کرام نے شفقت سے روکا تھا، آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی، اور ان دنوں بہت ضعفا بڑی عمر کے صحابہ تھے، آپ نے ان کی محبت کی قدر کی، صحابہ نے مقصد سے نہیں روکا تھا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ المنورہ جیسی مقدس جگہ کو، حق کو واضح کرنے کے لیے سفر فرمایا، اور دیکھیے میاں دوران سفر جب دشمن کو پتہ چلا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، وہیں سے ہی کوفے کے گورنر، حالانکہ تواریخ ایک طویل ہے، اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کوفے والوں نے کیا کیا، یہ سب پر آیا تقریباً، لیکن کربلا کی طرف جس کو نجف کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ محدث حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی آپ کے لخت جگر کو شہید کریں گے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرزمین کی مٹی میں دکھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو
حضرت جبریل علیہ السلام حضور فرماتے ہیں ہاتھ لامبا کیا مدینے سے اور وہاں کی مٹی لے لی. اللہ نے آپ کا قد ایسا بنایا وہ سرخ تھا کہ یہ مٹی ہے جو نجف کی جگہ ہے، کیونکہ نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ اس کا مزار اور کربلا کچھ چند مائل اس کے دور ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرماتے آج ایک فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا. اس نے کہا یا حبیب اللہ آپ کے لختے جگر کو شہید آپ کی امت کرے. یہ کیسی امت؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ کیسی امت؟ تم بتاؤ کہ قرون اولیٰ کے قریب کی امت جس نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کو سمجھا، اور پھر بھی ایسے سنگ دل. کیسے سنگ دل آپ کو معلوم کہ پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیا. بہرحال آگے میں بڑھوں گا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیان کروں، اس لیے کہ کوئی شخص یوں سمجھے کہ میں حسینیت کی مظلوم کی تو سمجھ سکتا ہوں، تو ایک اعتبار سے یہ غلط بھی ہے اور صحیح بھی. اس لیے کہ مظلوم کو مظلوم کسی درجے سمجھ سکتا ہے. جس پر ظلم نہ ہوا ہو مسلمانوں کا وہ حسینیت کو کیا پہچان ہے. جیسے بخار والے کو عیادت کے لیے آپ جائیں، لیکن آپ کا یہ علم ہے کہ بخار انسان کے بدن کو گرم کر دیتا ہے، ٹانگیں کٹتی ہیں، کبھی سر دکھتا، لیکن یہ علمی معرفت ہے، حقیقی معرفت نہیں. چاہے آپ کتنی ہمدردی اس سے کریں، لیکن دل سے ہمدردی اس درجے کی نہیں ہوگی جبکہ آپ کو بخار نہ آیا ہو. اگر آپ کو بخار آئے تو پھر آپ بخار والے کے پاس جائیں، آپ کی ہمدردی کا انداز ہی کچھ اور ہو، قلب کا تاثر ہی کچھ ہو. اس طرح حسینیت کو کون پیچھے جو کھاتا پیتا ہے، جو حق پہ جمتا نہیں، اور حق کے لیے اللہ نے جس کو آزمائش میں نہ ڈالا ہو اور اس کو مال و جان سے پیس کر نہ رکھ دیا ہو، اس کے بغیر تعصب کے اعتبار سے تو حسینیت پہ انسان آنسو بہائے یا اعتقاد کے اعتبار سے بہائے، لیکن دل سے نہیں بہا سکتا. دل سے ان کو معرفت ہوتی ہے جو خود مظلوم ہوتے، جن پر کلمہ گو نے بڑے ظلم کیے، وہ مظلوم شاہ مظلوم کو پہچان سکتے کسی درجے. اس لیے یہ انہی گروہ میں ہوا کرتے ہیں جو حسینیت کا گروہ ہے. اور یاد رکھیے ابتدا سے آج تک یہی حال رہا کہ مسلم قوم میں بعض یزیدی رک کے رہے اور بعض حسینیت کے رک کے رہے، بعض بڑے ظالم نکلے اور بعض بڑے مظلوم نکلے. یہ ہوتا ہی رہا. بڑے بڑے ہمارے اسلافوں کے ساتھ یہ ہوا، اہل اللہ کے ساتھ ہوا، صاحب آخرت کے ساتھ بھی ہوا، جی ہاں، اور آپ کے آل کے ساتھ بھی ہوا، اماموں کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی جاہلی تھے، بلکہ پڑھے لکھے بھی تھے، اور یہ دور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ جب پتہ چلا تو ابن زیاد نے حکم دیا، جو کوفے کے گورنر تھا، اس قافلے کو کربلا کی طرف ہانکنا شروع کر دیا. تعجب، 5000 کی فوج نے 72 کو گھیر لیا. جب آپ کو گھیر لیا اور نماز کا وقت آیا، اللہ اکبر،
حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے اور برابر میں یہ سب کے سب نمازی تھے، ایک بھی بے نمازی نہیں تھا۔ 5000 کی فوج نماز پڑھ رہی ہے، اس نظر سیدنا حسینیت کا قافلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دونوں جب اتحیات میں بیٹھے تو کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اے اللہ سلامتی بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور آل برابر میں کھڑی ہے اور اس کے خون کے پیاسے، سلامتی بھیج، درود ابراہیم میں سلامتی بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلامتی۔ پھر کیا کہ اللہم بارک، اے اللہ برکتیں بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے برکتیں بھیجی آپ نے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ بڑی حمد کے ستائش، تعجب، ہم سوچیں تو صحیح کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود ابراہیم، وہ آل تو موجود ہے یہاں، وہ آل تو مجید حسین بھی موجود ہے، علی اصغر بھی موجود ہے، زین العابدین بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سا وجود ہے جو اہل بیت کا موجود نہیں؟ اور کون سی مستورات میں سے طاہرہ و طیبہ عورتیں، مطہرہ عورتیں موجود نہیں؟ لیکن تلوار میان میں نہیں جاتی۔ اللہ بتاتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم ہمیشہ نقصان، لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی کی نماز کو نہ دیکھ اور کسی کے روزے کو نہ دیکھ، بلکہ اس کی راست بازی، اس کی راست بازی کو دیکھ، یعنی اس کی نماز نے اس کے اندر پرہیزگاری پیدا کر دی یا نہیں کرتی، وہ دل کا شکیل تو نہیں ہے، بدبخت تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو، حج بھی کرتا ہو اور ظلم کرتا ہو۔ اس لیے یوں فرمایا کہ اس کسی کی نماز اور روزوں کو نہ دیکھ، اس کی راست بازی کو دیکھ۔ چنانچہ یہ وہی لوگ تھے، چنانچہ یہ وہی لوگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ظلم بھی کیسا، معاف کیجیے گا، ظالم کو پتہ نہیں، مظلوم کندن ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک ان پہ لعنت آتی، آپ کو لعنت ہے، ہاں لعنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جب آپ کو اللہ رب العزت نے خبر دی، آپ کو جب خبر دی تو فرمایا یزید ملعون کو خدا رحمت اور برکت سے محروم کر۔ امام عائشہ کے بول ہے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا۔ متفقن علیہ اہل سنت جماعت کا علماء کی رائے یہی، ایک فرقہ نیا پیدا ہوا، بلکہ یہاں تک حضرت والا نے مسلم شریف کی حدیث سے یزید کی لعنت کو قائم کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی اور پھر اہل مدینہ نے جب ان کی بیعت کو توڑ دیا تو بھاری لشکر کے ساتھ یہ مدینے پہ چڑھایا، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے جنہوں نے 100 صحابہ دیکھے، فرماتے ہیں حنزہ کی بات نہ کرو، تمہارے کان نہیں سن سکیں گے، تمہارے دل اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب یزید مدینے میں آیا تو کیا کہا،
صحابہ کی گردنیں اڑا دی، تابعین کی گردنیں اڑا دی، اور ہزاروں ان مسلمانوں نے مسلمان عورتوں کی ہزاروں کی لاجیں لوٹی۔ اور عبد اللہ کی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ایسے محقق ہے کہ ضعیف حدیث کو اڑا کے رکھ دیتے۔ جیسے آتا ہے نا محرم کے اندر سرما لگانا، یہ ساری ضعیف احادیث ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ فلاں جگہ سے فلاں نبی پار ہوا، کہ اس کی کوئی سند نہیں کہ محرم کے اس مہینے میں کوئی پار ہوا ہو۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بچوں پہ زیادہ پکانا تاکہ رزق سال بھر کا، تو یہ بھی ضعیف ہے۔ پھر بڑی بحث اس پہ فرمائیے، کہا ہے کہ 2 ملا کر تو کسی درجے ٹھیک ہو سکتی، لیکن اس کو سراہا نہیں۔ صرف محرم مہینے کے اندر آپ نے بھاری تجسس اور متعدد احادیث کے ذریعے اتنا واضح کیا ہے، دیا ایک مکی فقی کے ذریعے دلائل کے ساتھ، کہ محرم مہینے کے اندر یوں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کے تو حکم فرماتے تھے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا، لیکن جب روزے رمضان کے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اختیاری میں پلٹ دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے عاشورے کو روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن حجۃ الوداع میں جب آخری آپ کے ایام تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا انشاءاللہ اللہ نے اگلے سال مجھے دنیا میں رکھا تو میں یہودیت کی مصابت کو توڑ دوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا 9 اور 10 کے۔ اس لیے آیا یا تو 9 اور 10 کے روزے ایک روزہ نہ رکھو، تاکہ پھر فرمایا اس دن اگر کوئی ذکر ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون سے آخری تک کا انا للہ و انا الیہ راجعون اکثر پڑھنے کا فرمایا، باقی کوئی عمل نہیں۔ لیکن تعجب ہے، اور اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، امت کو بھی معاف فرمائے، کہ انسان جب گرتا ہے جہالت میں، جیسے حضور نے فرمایا کہ جہالت انسان کو ہلاکت پہ پہنچ جاتی ہے، تو انسان ڈھول بجاتے، تعزیہ بناتے، نئے کپڑے پہنتے، سرما لگاتے، سب بدعت ہے، بلکہ تعصب کے اعتبار سے نوحہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دل غم کھاتا ہے، یقیناً بات ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے بھی ہمیں واطی اللہ واطی رسول پہ جانا پڑے گا۔ اس وقت نانا جان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ایسے غم کے وقت میں سید الکونین نبی الکریم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، کیا تعلیم۔ چنانچہ میں مختصر کروں، جب آپ کو کربلا کی طرف لے جایا گیا، آپ فرماتے ہیں آپ پہچانتے میں کون؟ میں ان کا نواسا ہوں جو آخر زمان خاتم النبیین ہے۔ سب نے کہا ہم پہچانتے، حد ہو گئے، ہم جانتے ہیں لیکن تلواریں اندر نہیں جاتی۔ کوئی قصور کہ کوئی قصور نہیں، صرف بیعت کا انکار کیا یزید کا۔ معلوم ہوا کہ ظالم لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ جی ہاں، قرون اولیٰ کے قریب لوگ نے حکومت کا ساتھ دیا، یزید کا ساتھ دیا، مال کے نقشے تھے، دہشت کے نقشے تھے اور لالچ کے نقشے تھے۔ آج بھی انسان اپنے ایمان کو کمزور اسی میں کر لیتا۔ اچھا انسان آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کا ہزاروں کے اندر اہل علم نہیں ہوں گے؟ تفسیر جاننے والے نہیں ہوں گے؟ حدیثوں کو جاننے والے نہیں ہوں گے؟ جڑے کہ بڑی بھاری تعداد یزید کی طرف۔ جیسے مجھے مدینہ منورہ میں ایک آفیسر نے ایک سوال کیا، مجھے کہا کہ آپ کے ہمارے پاکستان میں بعض کہتے ہیں کہ
کہ یزید جو ہے ان کے متعلق یہ بشارت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی دلائل پیش کی تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایک سادہ بات کہوں، اور وہ یہ کہ یزید کو اس سانے کا پتہ تھا کہ ہاں میں نے کیا سزا کی، ان لوگوں کو کیا سزا کی. اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو بعد میں پتہ ہو تو کیا سزا کی. اس نے کہا میں قائل ہو گیا. واقعی یزید مجرم ہے. جی ہاں، جیسے کہتے ہیں کہ جب حضرت کا سر اقدس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کاٹا ہو. جب ابن زیاد کے پاس آپ کا سر اقدس ایک تست میں لایا گیا تو ابن زیاد نے لکڑی لے کے سر کی طرف اشارہ کہا. ایسا خوبرو میں نے کہیں نہیں دیکھا. جی جائز قسم کا آپ نے سر اقدس پر حجاب لگایا ہوا تھا اور سبط رسول کیا کہنا نور ٹپک رہا تھا. ایسا پیارا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. کون کہتا ہے؟ جس کے حکم سے سر کٹ کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. یزید کے پاس لایا گیا، وہ شرمندہ ہوا، لیکن سزا تو کسی کو نہ کی. سزا اس نے کسی کو نہ کی. بیٹھ کے حقیقت کا بیان کرنا یہ صحیح ہے، باقی ملا جلا کے تواریخوں کو بیان کرنا یہ بھی ایک گناہ ہوتا. ایک بعد ذکر 16 آدمیوں نے جان دی. ایک حور تھا جو بدل کر اس لشکر سے آ گیا. باقی تقریباً سب کے سب کی تلواریں میان میں نہ گئے. آپ کو کون چھوڑے گا؟ مجھے کون چھوڑے گا؟ جب مظلوم بنوں گا تو مجھے آپ بتائیے کون چھوڑے گا؟ کس کیٹیگری کا آدمی چھوڑے گا؟ ظالم وہ ہوتا ہے جس کے دل ظالم ہوا کرتے، جس پر حقائق نہیں کھلتے، جس کے دل اندھیرے میں ہوتے ہیں. شہرت دنیا میں بہت رکھتے لیکن خدا کی نگاہوں میں وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. شہرت بہت رکھتا ہے ظالم، کہ نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، جبے بھی رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ ان کو پہچانتا ہے کہ یہ صرف شہرت رکھتے ہیں، حقیقت نہیں رکھتے. 16 آدمی شہید ہو گئے. ایک ذات بچ گئی جو حضرت زین العابدین 15 یا 16 سال کی عمر کے تھے. وہ امام حسین کے لختے جگر تھے. ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھے. جس کی نسل میں سے پھر یہ خاندان کی نسلیں باقی رہی حضرت زین العابدین. لیکن بیچ میں بات کر لوں گا آپ کو. جب زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے میں رہنے والے بعض مسلم آپ کو اتنا ستاتے تھے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ آپ مانتے. اس وقت مدینہ منورہ میں رہنے والے جو مدینے والے نہیں کہلاتے تھے لیکن آپ کو ستاتے تھے. اچھا آج آپ مدینے میں جائیے، جو باہر کے لوگ ہیں ان کا ظلم اندر کھانے آپ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ ظالم ہیں جو برسوں سے اقامے کے ساتھ پڑھے. میں آپ کی ذمہ داری پہ کہتا ہوں، برسوں سے اقامے کے ذریعے سے پڑھے ہوئے ہیں. اس لیے دوستوں بزرگوں، مدینے والا تو وہ ہے جو ابو و مدینہ ہو، آپ کا والد بھی مدینے والا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے والوں کو دکھایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس پر محدث عبداللہ کی دہلوی فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک کوہرام مچا دیا یزید نے. اس مسلم شریف کی حدیث کے اعتبار سے یزید پہ بھی لعنت آتی ہے، ثابت کر دیا. فرشتوں کی اس پہ لعنت، انسانوں کی اس پہ لعنت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا ہمارے لیے بھی قبول فرمائے
حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بھی بچا۔ آپ کی دعا ہے، اے اللہ ظلم سے بچا اور ظالم سے بھی بچا۔ جی ہاں، اس لیے کہ مظلوم جب تک معاف نہیں کرتا وہاں تک دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت چاہے مزدلفہ میں جا کے معافی مانگ، اللہ نہیں معافی کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، ظالم کو ڈیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ چنانچہ مختار نامی ایک شخص کو حضرت کے جانے کے بعد حضرت جب شہید ہوئے 8 دن تک سورج کی روشنی اتنی ماند ہو گئی تھی کہ کیا غم کا عالم تھا۔ یہ بھی محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث نہیں بیان کرتا، آپ نے محقق ہے، دھڑا دھڑ، اور آسمان کے کناروں پہ سرخیاں بڑی دیر تک لگی، اور جب اس مختار کے ذریعے سے اللہ نے جہاں حضرت والا کا سر کاٹا گیا تھا وہاں ابن زیاد جس نے آرڈر دیا تھا اس کا سر کاٹا گیا، اور جب اس کا تس لایا گیا اس کے سر کا سنو تو چیخیں نکلی سب کی، وہ آیا وہ آیا۔ جب سب نے مڑ کر دیکھا تو ایک سانپ آیا اور اس کی طرف لپک کے پھر نکل گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر چیخا ہے، وہ آیا، اور وہ ابن زیاد کی آنکھ میں آیا اور اس میں غائب ہو گیا۔ یعنی پورا آنکھ میں سانپ چلا گیا، پتہ نہ چلا۔ تم بتاؤ اب یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا اس پہ۔ شمرو کو جب جس نے حکم سے تو اس کے کاٹا تھا، اور شمرو نے اپنے ہاتھ سے کاٹا، اس وقت شمرو کہتا ہے پیاس، حضرت مختار بن عبید کہتے ہیں پیاس، حسین کو بھی پیاس تھی، کہا پیاسا کاٹ دو۔ جس ایک وجود کو نہ چھوڑا اللہ نے، ایک وجود کو مٹا دیا، اور محشر تک کسی کے قلب میں محبت نہ آتی ہے نہ آئے۔ جیسے حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، مظلوم کی ظالم دنیا مٹا دیتا ہے اور مظلوم ظالم کی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 10 اعمال ہلاکت خیز ہے، اس میں 2 کا بیان ہے، کہ جس میں فرمایا ایک شرک اور ایک کسی کو ناحق قتل کرنا۔ تو بتائیے دوستوں بزرگوں، ہم اس درجے کے تو انسان نہیں ہیں، نہ ہم نے قرون اولیٰ کے قریب کا دور دیکھا، نہ ہم نے تابعین کو دیکھا، نہ ہم نے تابعین کو دیکھا۔ جی ہاں، تو اس دور کے اندر ایسے مسلمان پیدا ہوئے جو شقی القلب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ جس نے وار کیا، حضور نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ علی پر وار کرنے والا ثقیب اور بدبخت ہوگا۔ وہ بھی مسلمان تھا، عبد الرحمن بن ملجم، اور اتنا بڑا ذاکر تھا، سن لو، نماز تو تھی لیکن ذکر کا یہ عالم تھا کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد جب اس کو سزا دی گئی تو کسی سزا پر اس نے حکم نہ کیا، لیکن جب زبان کھینچ کے کاٹی گئی تو رونے لگا۔ زبان کے کاٹنے پہ روتا ہے، دیگر اعضاء کو ہم نے اذیت پہنچا، کہا اللہ کا ذکر کیسے کروں گا؟ اس لیے کہ ذکر دل کو بدلنے کے لیے،
نماز زندگی میں سدھار لانے کے لیے ہے، روزہ تقوی کے لیے ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، یہ امر ہے۔ امر کا یہ مقام ہے جو اللہ کا مقام ہے، جو اس کی ذات میں سے نکلا۔ خدا نے ہمیں کرنے کے لیے صرف نہیں دیا بلکہ زندگی میں انقلاب لا دیا۔ اگر اللہ کا امر ہی ہمارے اندر انقلاب نہ پیدا کرے تو ہمارے عمل میں کھوٹ ہے، اور جب کھوٹ ہے تو آدمی کھوٹا ہو کے مرے گا اور دنیا میں بھی کھوٹا رہے گا۔ اس لیے کہ اسلام کا ضابطہ اللہ رسول کا بنا دیتا ہے۔ جب آدمی اللہ رسول کا نہیں بنے گا، خدا پاک کی قسم یہ کسی کا بھی نہیں، نہ بھائی کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ پڑوس، کسی کا بھی نہیں۔ نوٹ کرنا، اس لیے کہ اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے زندگی کے جینے کا، تاکہ یہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے اور صداقت پہ اپنی جان دے دے۔ یہ نہیں کہ پان کھلایا تو اس کا ہو جائے، ہری نوٹ دھر دی تو اس کا کلمہ پڑھنے لگے، اس سے تو انسان کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ غیور انسان نہیں کہلاتا۔ حسینیت اس بات کا سبق دیتی ہے، مانا کہ اس کی ذات والا کی تعریف کر لینا بہت سہل، لیکن جس صداقت پہ آپ جمیں اس صداقت پہ جمنا، یہی ان لوگوں کا حاصل ان کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ اولئک هم المہتدون۔ محدث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ پورے کامیاب ہیں، یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ کہتے کہ اس آیات کو بار بار اس مہینے کے اندر پڑھا کرو۔ دیا جیسے اللہ رب العزت میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ اور آپ کو پتہ ہے صبر جیسی کوئی کڑوی چیز نہیں، اور صبر جیسا کسی میں درجہ نہیں۔ صبر کی تعریف حضور نے بہت کی ہے، بڑے درجات یہ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ جی ہاں، بڑے درجات لیے ہوئے، صبر کے بھی درجات ہیں۔ جسے کسی اہل اللہ نے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر صبر کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے عشق میں دل جل رہا ہو اور دل اس کا دیدار نہ کرتا ہو، یہ صبر بڑی مشکل۔ کسی کو پوچھا گیا کہ اہل مال کے لیے صبر کیا ہے، کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن وہ کسی پہ وار نہ کرے، کوئی ستائے تو لاکھوں روپے اس لیے نہ خرچ کرے۔ مالدار کے لیے بڑا سخت صبر ہے، لیکن حسینیت کی صبر اندر بھی صبر تھی اور باہر بھی صبر تھی۔ جیسے ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تیری توفیق کے بغیر صبر نہیں ہو سکتی، یقیناً بات اللہ مدد نہ کرے، اس لیے کہتے مدد مانگو اللہ رب العزت کی صبر کرنا۔ لیکن اے اللہ میں کوشش کروں، چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا تو صبح کچھ پڑوسی دوڑتے ہوئے آئے، کہا حضرت والا آپ نے تو بڑی آج چیخیں ماری، جی چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں کچھ خدمت کریں، لیکن نہ جانے کون سی طاقت روکتی تھی، ہم رک جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیسی بات کر رہے، مجھے تکلیف بہت تھی، میں نے خوف نہیں کیا۔ تو ہاتھی بغیر سے آواز آئی کہ تو بھی سچا، یہ بھی سچے، تو نے خوف نہ کیا لیکن اندر ضمیر نفس چیخ رہا تھا۔ صبر یہ کہ اندر بھی نہ چیخ اور باہر بھی نہ۔ حسینیت کی یہ صبر تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حسینیت رضا والے تھے، ورنہ اللہ بارش برسا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سالی میں بمشورہ علی کرم اللہ جو کہ ہاتھ اٹھایا کہ ایک صحابی کہنے لگے آہ مار کر کہ میں نے بکری کو ذبح کیا، شمرا نکلا، کچھ نہ نکلا، اور حضور کا زمانہ یاد آ گیا، آپ سوچ میں پڑ۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ نے کہا، سب نے سمجھ کہ ان کی معنی یہ
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اس صحابی کو کہ عمر کو کیا ہو گیا. اس کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا. عمر کو کیا ہو گیا؟ سب صحابہ سمجھ گئے لیکن سیدنا عمر نہ سمجھ، اس لیے کہ ان کا موضوع تھا نا. معذور سمجھانے کے لیے کچھ محبت کی تنبیہ بھی کی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا اس کی معنی ہے کہ تم دعا مانگو. آپ نے 23 سالی کے لیے دعا مانگی. بادلوں میں سے آواز آنے لگی. سیدنا عمر بلاتے ہیں چلو چلو. حسینیت اگر ہاتھ اٹھاتی میرا ایمان، لیکن حسینیت نے کیونکہ وہ قوم کے لیے تھے اس لیے سب کے لیے مانگے، ورنہ سیدنا عمر بھی رضا والے. لیکن رضا کو نہ تھوڑا، تیری جیسی مرضی. ہم دعا کر کے حالات کو کیوں بدلے؟ ہم رضا والے ہیں. یہاں اللہ پاک جل شانہ دیکھ رہے تھے رضا، اور اللہ آزمائش کر رہے تھے. خود بھی بادل کو حکم نہیں دے کہ برسو، اس لیے کہ اللہ کی آزمائش ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہمیں تمہیں قدر خوف کے آزمائیں گے، بھوک سے، جان سے، مال سے، پھلوں سے. ہم خوشخبری دیتے صبر کرنے والے. حجیاں جناب آزمائش اور حسینیت کی آزمائش. اور یہ نہیں کہ ہم کو آزمائش کے بغیر چھوڑے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے کیا میں تمہیں آزمائش والا. اب تک تو تم پر اگلے مسلمانوں کی طرح آفات اور مصیبتیں نہیں آئے. اللہ فرماتے تو پھر تم جنت کے مستحق کیسے بن سکتے؟ میں تمہیں مصیبت اور آفتوں سے اور بھوکوں سے آزماؤں. چنانچہ بعضوں کی آزمائش اسلام کو زندہ کر دیتی. جیسے مولانا محمد علی صاحب فرماتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کے قلب کنڈن بن جاتے ہیں اور روح اور قلب کنڈن بن جاتے ہیں جب انسان آزمائش سے دو چار ہو کر دلوں میں بھٹیاں جلا لیتا اور اپنے رذائل کو جلا لیتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ صبر کے دائرے میں جس کا مفہوم ہے بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے درجات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس سے دو چار میں ہونا پڑا. لیکن میری اور آپ زندگی کو دیکھیے دوستو بزرگوں، تھوڑی سی چیز میں پھسل جاتے. جی ہاں، دنیا کی متاع میں پھسلنے والا آخرت کو کیا جانے، اور مخلوق کی شے میں کھینچنے والا اللہ کے تعلق کو کیا جانے. خاک جانے اللہ کے تعلق کو. مخلوق کا پروانہ اللہ کا پروانہ نہیں بن سکتا. سماج کا پروانہ نبی پاک کا پروانہ نہیں بن سکتا، ناممکن ہے. اس لیے تو اہل دل اور اہل علم کو سرمایہ دار کی صحبتوں سے روکا گیا. مانتے آپ؟ روکا گیا ہے. دور بھاگو ان لوگوں سے. تم نہیں جانتے کہ دنیا دار کی صحبت مانے زہر کے ہوا کرتی. تمہیں ایسا قاتل زہر چل جائے گا جس کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جس میں سانے کے اندر ایک عبرت نہیں ہے کہ جامع عبرت کا یہ سانہ ہے حسینیت کا. چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کا مقام اور شہادت بھی سجدے میں سبحان کیا عبدیت کا حق ادا کر دیا کہ ایسی حالت میں سجدہ. کیسے نماز آپ کو سوجی؟ ایسی حالت میں نماز عذر تھا، لیکن نہیں، اہل دل تھے اور وہاں بھی سجدہ اللہ رب العزت سجدہ انہوں نے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں حسینیت کو کوئی نہیں پہچانتا.
حسینیت کو وہ پہنچانے کا کسی قدر جو مظلوم ہوگا، جو مظلوم ہوگا۔ اس لیے ایک ماں کو پوچھئے کہ آپ کو بیٹی زیادہ محبت کیوں کرتی، یا بیٹی کو پوچھئے کیا تم ماں سے بیٹے کی نسبت یعنی تیرے بھائی کی نسبت سے ماں سے محبت زیادہ کیوں کرتی ہے، اور اصول تو تمہیں جواب دے گی کہ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے حاملہ بنا دیا، اور حاملہ کے بعد جب لڑکی اور لڑکا پیدا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک پیر قبر میں ہے، ایک پیر دنیا میں، چیخے مارتے۔ اس وقت ماں یاد آئی، بیٹے کو تو ایسا نہیں ہوا کبھی۔ اس وقت ماں یاد آئی، ماں مجھے پیاری ہو گئی کہ میرے جننے میں تو نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی ماں۔ بیٹا نہیں کبھی قدر کرے گا، علم کے ذریعے سے خدمت کر جائے گا، لسان احساسات حقیقی اور تاثر حقیقی کبھی پیدا نہیں ہوتا جو بیٹی کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پہ گزرتی ہے۔ اسی طرح سے سارے خاکے ہیں، آپ کو اس چیز کی قدر ہوگی جو آپ پر سے گزر جائے۔ ایسے مظلوموں کے سردار حسینیت اور اس کا قافلے کی قدر اس کو ہوگی جو خود مظلومیت میں سے گزرا، ان کا دل روتا ہوگا، ان کا دل روتا ہوگا۔ وہ اتباع رسول نہیں چھوڑے گا، یہ بکی بات، اتباع رسول نہیں چھوڑے گا، لیکن ہم چوک گئے، بات کو چوک گئے۔ کوئی حلیم میں گر گیا، کوئی حلیم کی دیگ میں گر گیا، کوئی کھچڑے کی دیگ میں گر گیا۔ کسی نے یہ سنت بنا لی کہ ان دنوں جو سرما آنکھوں پہ آنچ دے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہو۔ غلط حدیث ہے، سب مصنوعی کھڑی ہوئی۔ یقیناً میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی کس رخ پہ چلا گیا، کسی نے کہا کہ کچھ نہ کر لو حق ادا ہو جائے گا۔ حق ادا تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس راہ پہ چلے ہم بھی چلیں، ہم بھی چلیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ان ہستیوں کو اللہ نے استعمال فرمایا جو ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک بند کر دیا آپ کو۔ کس نے؟ مصر کے مسلمانوں نے جو تابعین تھے، 40 دن تک بند کر دیا، اور مدینے میں رہنے والا منافق ہی ہوگا۔ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ پوچھ کے آئے کہ آپ بیت المال کا پیسہ اپنے عزیز و اقربا کو دیتے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی ذاتی کمائی سے دیتا ہوں۔ تو اس نے یہ چابی مار دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جواب دینے کے بعد راستے میں تمہیں قتل کرنے کا انتظام ام المومن نے کر لیا۔ بس بات سن لی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے بڑھ کر کون سی جھوٹی بات ہے جو سنی ہوئی ہو۔ سنی ہوئی بات کو کبھی نہیں ماننا چاہیے، چاہے کتنا بھی بہت بار ہو۔ فرمایا اس سے بڑھ کر جھوٹی بات کیا؟ وہ واپس لوٹے اور حراست میں لیا، اور سینے پہ چڑھ کر بھالے کے وار سیدنا عثمان پہ کی۔ کون سی ہستی؟ ذوالنورین، کہ حضور کی نسل سے آپ ملتے ہیں، اور ایسے نرم طبیعت کے جیسے مغز کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نرم طبیعت کے ثالث الخلفاء اور راشدین اور تاج العلماء عاملین، سحر النبی، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ ایک کے بعد دیگر 2 بیٹیاں جس کے پاس تھی، جس کو تبوک کی چندے میں حضور نے فرمایا آج سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل یعنی فرض واجب کے وغیرہ نہ کرے تو بخشش کے لیے کافی۔ ان کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے نہ چھوڑا، علی کرم اللہ وجہہ کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے نہ چھوڑا، حسین کو تو نہ چھوڑا، حسین حسن کو بھی نہ چھوڑا۔ ایسا زہر پلا دیا کہ
کہ آٹے کٹ کر باہر پیخانے میں نکل آئے. کون مسلمان ہے؟ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. ان کی نمازیں بھی صحیح ہوں گی، ان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، وہ پرہیزگار ہوں گے. ابھی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا، جب اپنے گاؤں پہنچے تو دوسرے گاؤں سے کھجوریں خریدی تھی. جب آپ نے اس پڑیا کو کھولا تو اس میں چونٹیاں تھیں. آپ نے آہ ماری، یا اللہ، یہ اپنے خاندان سے الگ ہو. الٹے پھر واپس ہوئے اور پھر پیدل چلے اور جہاں سے کھجور خریدی اس کھجور کے بیچ میں وہ رکھ کہ میاں اپنے خاندان سے تم جدا ہو جائے، بایزید کا دل اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہ جو چوٹیوں کو بھی نہیں دکھاتے. لیکن آج دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے، ایک مسلمان کو قتل کرنا ایک معمولی بات. جیسے اللہ فرماتے مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا جب میرے پاس آئے گا میں اونڈے منہ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. ایک مسلمان کو قتل کرنا ناحق، فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ جذبات کے بھی قتل، ان کا سکھ کا بھی کو بھی ذبح کرنا، ان کی راحت کو بھی ذبح کرنا، ان کی ارمانوں کو بھی ذبح کرنا. یہ جامع خاکہ ماں. دیکھیے گا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پر بھی خاتمہ ہو، ایمان پہ بھی خاتمہ نہ ہو تو کس کو چھوڑا. حتیٰ کہ آپ آگے بڑھیے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسرائیل کے تھے. بنی اسرائیل وہ بڑی زبان کے اندر عبداللہ کو کہتے ہیں. عبداللہ، عبد مانا بندہ، اللہ کا بندہ. یوسف علیہ السلام، سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. نبی کی اولاد نے نبی کے لال کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا کہ اس کو جانور کھا گیا. کیا اللہ بتا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا میری اولاد کو دینا، فرمایا ابراہیم ظالم کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. کیا مانے تھا؟ اگر آپ کی اولاد ظالم نکلی تو میں نہیں نوازوں گا. ظالم کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وعدہ کب ہے؟ جب امتی ہو. اللہ رب العزت کے بندے کے ساتھ وعدہ کب ہے؟ جب بندہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، ظلم نہ ہو، نفاق نہ ہو. اور نفاق نہ ہو اور دلوں کا ٹکڑا کرنا نہ ہو، معصیت. ان کے ساتھ وعدے، ورنہ وعیدے دیا، وعیدے. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم ہم کو ظلم سے بھی بچائے اور ظالم سے، اور آپ کی زندگی کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے. الحمدللہ. لیکن آپ تبارک اٹھا کے دیکھیے ان میں سے کوئی نہیں بچا. آج کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زیاد نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، شمرو نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حسن اور حسین نام رکھنے کے لیے سب تیار. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ان کی عزت ہے جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو جانیں دیتے ہیں اس کو مرا ہوا نہ کہو، زندہ ہے. اعجازاً اس کو کہو زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. وہاں کہا تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ پورے کامیاب. شہید بھی، شہید الشہداء، شہادت میں بھی مراتب ہوتے ہیں، شہادت میں بھی مراتب ہوتے ہیں.
جیسے میں اگر نہ بولتا ہوں تو جو افسانہ ہوا محمد ضیاء الحق صاحب کا اور دیگر ملٹری والوں کا، اگر کسی کافر حکومت نے یہ کیا ہے تو یہ سب شہید ہیں. کافر حکومت نے کیا ہے تو سب شہید ہیں. دیاں لے کے کافر حکومت نے اگر کیا اور یہ سازش پکڑی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت دی. اہل علم تو یہی کہتے ہیں، نہ بھولتا ہوں اللہ معاف فرمائے. لیکن آپ یاد رکھیے اس بات کو دوستو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے دور میں جب مسلمان مرتا تھا، جب ہم بچپن تھے تو ہندو عیادت کے لیے آیا کرتا تھا. مانتے آپ؟ میں آپ کو حقیقت ہندو آتے، آج صبح آتے تھے، کہا آپ کا جوان لڑکا. آج ہمیں سیاست کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن ایک مسلم کی موت پہ کبھی خوشی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کل ہم پہ بھی کوئی خوش ہوگا. ہم میں انسانیت کا جوہر ہو. سب کے اعمال سب کے ساتھ، سب کے اعمال اللہ بہتر جانتا ہے. کون کس مقام پہ جانتا ہے یہ اللہ ہی رب العزت جانتے. تم میسر میں دیکھو گے کہ بعض انسان کو دنیا برا کہتی ہوگی اور وہ بہت اونچے ہوں گے، اور بعض انسانوں کو تم دیکھو کہ بادشاہ ہوں گے اور وہ انتہائی گرے ہوئے ہوں گے. اللہ ہی رب العزت جانتے ہیں سب کو. بہرکیف میں نے ایک انسانیت کی طرز پہ بات کی. سیاست پہ تو ہم جاتے نہیں، کبھی بھی کہے نہیں دیا. ایک انسانیت کی طرز پر ہم نے یہ بات کی کہ مسلمان کو اپنی مسلمانی سے نہ ہٹنا چاہیے، بلکہ اس پہ رہنا چاہیے، اس پہ رہنا چاہیے. حسینیت کی شہادت یہی سبق دیتی ہے. حسینیت کی شہادت ہم کو یہی سبق دیتی ہے. ماشاءاللہ، حق بولو، حق پہ جمو اور حق کا پرچار کرو. حق بولو، حق پہ جمو اور حق پار کرو. اور یہ صرف شہید نہیں تھے، صدیق بھی تھے. صدیق بھی تھے. انہوں نے 7 سال میں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. غالباً 1 یا 2 حدیث حضرت امام حسین سے مروی ہے. ایک حدیث تو آپ کے راوی ہیں، مجھے یاد ہے. فرمایا امام حسین نے کہ میں نے اپنے نانا جان کی عمر میں 7 سال کی عمر میں سنا، کہا کہ جس پہ کوئی مصیبت آ جائے اور وہ گزر جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، لیکن جب بھی یاد آئے وہ مصیبت اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ اتنا ہی ثواب دے. 1 یا 2 حدیث آپ سے مروی دیا. ماشاء اللہ پاک ہم کو قبول فرما. اس لیے بھائی الحمد الشریف اور 3 کل پڑھے امام حسین کی روح کو بھی بخشے. اور جو سانے ہوا ہے اس میں ہمارے بڑے بڑے بہادر کام آ گئے. ایک جنرل آپ کو پتہ ہے 20 سال کے بعد تیار ہوتا ہے. ان کا یہ تو جذبہ نہیں تھا کہ پاکستان کوئی لے لے. ایک جنرل بڑی محنت سے تیار ہوتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کیپٹن سے چلتا ہے. ایسے ہیرے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. خداوند قدوس ان کو ان کی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے. اور امت محمد الحمد للہ 3 کل پڑھ